الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذی بعد فلا یرا وقربا فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور میدان ارضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم وناصبی شریعتہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. آپ کی خدمت میں دو آیتیں قرآن کریم کی پیش کرنی ہے اور دونوں کی معصوم سے جو تفسیر وارد ہوئی ہے اس تفسیر کرنا ہے اور مختصر تذکرہ زیارت اربعین کے سلسلے میں زیارت اربعین کے چند جملے آپ کی خدمت میں یہ آیت کریمہ جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے یہ سورہ رعد کی آیت ہے. سورہ رعد کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام جو اس سورے کی زیادہ تلاوت کرے گا اور اکثر تلاوت کرے گا خداوند عالم اس کو بجلی کا شکار ہونے سے محفوظ رکھے گا، اس سے بجلی نہیں گرے گی. روایت آگے بتاتی ہے کہ وَإِنْ كَانَ نَاصِبِيًّا، اگرچہ تلاوت کرنے والا ناصبی ہو تب بھی سورے کی تلاوت کا یہ فائدہ اس سے ملے گا. وَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، اور اگر مومن ہے تو وہ بجلی سے محفوظ ہوگا ہی، ساتھ ساتھ وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، خدا اسے جنت میں بغیر حساب سے ڈالے گا اور اس کے اختیارات قیامت کے دن زیادہ ہوں گے بنسبت اور دیگر مومنین کے کہ یشفع فی اہل بیتہ ومن یعرفہ، اپنے اہل خانہ کی شفاعت کرانے کا حق اسے دیا جائے گا اور جس سے اس کی دوستی ہے، جان پہچان ہے، رابطے ہیں، ان کی بھی وہ شفاعت کرا سکتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ملائکہ ان کے پاس آئیں گے جنت کے سارے دروازوں سے. آئیں گے کس لیے آئیں گے؟ خاص طور پر زیارت کرنے آئیں گے، زیارت کے لیے آئیں گے. عربی زبان میں جب دخل یدخل علی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ایک معنی اس کے زیارت کی، لہذا یہاں پہ زیارت کے معنی جو لوگ زیارت کے لیے یہاں سے جاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ زیارت کے لیے ان کو وہاں سے طلب کیا جاتا ہے اور جب تک کوئی وہاں سے بلایا نہ جائے اور بلاوا نہ ہو تو یہاں سے جا نہیں سکتے. اور یہی نہیں، بلاوا تو اپنی جگہ پہ ہے، دنیا کا ہر ذرہ جسے اپنی جگہ پہ رکنا چاہیے اور ٹھہرنا چاہیے، اور وہ ذرہ جسے حرکت میں رہنا چاہیے، وہ بغیر اہل بیت کے نہ سکون کی حالت میں رہ سکتا ہے، نہ ہی وہ اہل بیت کے
बगैर हरकत की हालत में रह सकता है। सुकून व हरकत अहले बैत के तुफैल में है। देखो तहर्रकतिल मुतहर्रिकात व सकनतिस सवाकिन रिवायत। चुनांचे दुनिया में जब वो ज़ियारत का इरादा करता है, पासपोर्ट वगैरह बनवाता है और इरादा कर लेता है कि अब जाएंगे, असबाब फराहम हुए, पहुंचा ज़ियारत के लिए, तो एक मलाइका का एक गिरोह एक झुंड उसी के हमरा हो जाता है। ये गिरोह झुंड उसके साथ रहता है। ज़ियारत के सारे अमाल अंजाम दिए, जहाँ ज़ियारत से फारिग हुआ तो एक ख़ास फरिश्ता भेजा जाता है जो महज इस पैगाम को लेके आता है कि ऐ शख्स जिसकी ज़ियारत को तुम आए हो, उनके जद को तुम्हें सलाम कहलाया है। उसके बाद ये फरिश्ते जो यहाँ से जाते हैं वो तो रहते ही हैं, मज़ीद और फरिश्ते उसके हमरा हो जाते हैं। जितने दिन अय्याम ज़ियारत में गुजरते हैं, मलाइका उसके साथ साथ रहते हैं। जब ज़ियारत के सारे अमाल से फारिग हो जाता है एक ज़ायर, अब वो वतन आना चाहता है, तब भी हुक्म परवरदिगार होता है कि मलाइका इसके साथ रहें, इसके साथ जाएं। पहुंचा देते हैं, फिर बारगाह परवरदिगार से कहते हैं, अर्ज़ करते हैं बारगाह परवरदिगार में कि महबूब हमने ज़ाहिर हुसैन को उसकी मंजिल तक, उसके घर तक पहुंचा दिया। इरशाद होता है साथ ही में रहो, जब दुनिया से चला जाए तो कब्र पे भी रहो। ये कई रिवायतों का खुलासा आपकी खिदमत में आप करते हैं। तो अब मलाइका से बाकायदा आशनाई है, अलबत्ता मलाइका को हमसे ज़्यादा आशनाई है, हम तो देख नहीं पाते। तो अब जब इंसान जन्नत पहुंच गया तो अब ये गुज़श्ता सारी बातें उस वक्त आके बयान करते हैं, कहते हैं सलामुन अलैकुम। जन्नत में जन्नत के आठों दरवाज़ों से आते हैं, कहते सलामुन अलैकुम बिमा सबर, तुमने बड़े हौसले से कहा, जिंदगी में इस्तिकामत दिखाई और जो भी मुश्किलात पेश आई तुमने मुश्किलात को झेला, बर्दाश्त किया। याद रखें कि सब्र जो किया जाता है उम्र दो तरह का सब्र है। एक सब्र मुश्किलात के वक्त और इससे ये अच्छा सब्र है, बेहतरीन सब्र है कि इंसान मुश्किलात के वक्त हौसले से काम ले, इस्तिकामत से काम। और इसको कहा गया हसनुल जमील, अच्छा सब्र है। लेकिन इससे बेहतर सब्र उस वक्त है जब इंसान के सामने गुनाह हो और गुनाह का इर्तिकाब वो कर सकता हो लेकिन फिर भी इर्तिकाब न करे। ये अफज़ल, ये सब्र कहीं ज़्यादा फजीलत का है। फजीलो मलाइका आके उसे सलाम करेंगे और ये कहेंगे कि सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम वनिअमा उक़बा, तुम्हारे लिए बेहतरीन ठिकाना जन्नत मुबारक। ये याद रखिएगा, कुछ मोमिन हैं जो बाकायदा इस्तिताअत ज़ियारत रखते हुए भी ज़ियारत नहीं जाते और अपने आप को मौला का चाहने वाला कहते भी हैं, कहलाते भी हैं। बावजूद ये कि वो इस्तिताअत रखते हैं, जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, कोई बात नहीं, न घर में कोई मुश्किल, न कहीं किसी एतबार से कोई मुश्किल, फिर भी नहीं जाते। या ऐसी कोई मुश्किल है भी तो वो काबिल तहम्मुल है और वो कोई ख़ास तवज्जो नहीं उसके ऊपर देने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो तराशी, बहाना तराशी, कहीं न कहीं से कोई बात निकाल के ज़ियारत के लिए नहीं जाता। ऐसों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए ख़ास तौर पर मासूमीन ने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अगर आपकी तवज्जो इंशाअल्लाह होगी तो मैं अर्ज़ करूँगा, एक सलवात पढ़े मोहम्मद। एक दूसरी आयत करूँगा कि आपकी खिदमत में पेश कर दो, सूरह यूनुस की आयत। सूरह
یونس میں ارشاد ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ خدا کے دوستوں پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ یہ کون ہیں؟ الذین آمنوا، یہ صاحبان ایمان ہیں، وکانوا یتقون، اور یہ تقوی کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں۔ حرام سے بچنا، برائیوں سے دور رہنا، معاشرے میں اچھائی پھیلانا، اچھا معاشرہ بنانا، خود بھی اچھی تربیت کے مالک، دوسروں میں بھی اچھی تربیت پیدا کرنا۔ بہرحال اس طرح کے لوگ جو کہ صاحبان تقوی بھی ہیں، لہم البشری فی الحیاۃ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ اچھا، تو آپ نے یہاں تک تو سنا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہاں مراد ہمارے اور آپ کے ترجمے سے واضح نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم آیت کا ترجمہ کر دیں تو ان کے لیے صاحبان ایمان، صاحب تقویٰ ہے، بشارت ہے، اور دنیا میں بھی بشارت ہے، آخرت میں بھی بشارت ہے۔ اتنی سادگی سے جو ترجمہ ہو گیا ہے اور آپ نے سماعت فرما لیا ہے، معصومین کی نظر میں کسی آیت کا ترجمہ غیر معصوم، یعنی ترجمہ یعنی تفسیر غیر معصوم نہیں کر سکتا۔ لہذا یہاں مراد وہ مومنین ہیں جو مولائے کائنات کی ولایت رکھتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، یعنی ہر طرح کے مومن مراد نہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہم لوگ کو پڑھا کرتے ہیں، اس زبان پہ ہم لوگ کے ہے، ان کے زبان پہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس حسنہ کے معنی آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا، علماء بھی نہیں جانتے۔ یعنی حسنہ کا یہ ترجمہ کر دینا کہ نیکی، اچھا عمل، یہ تو لفظ کا ترجمہ ہوا، لفظ کا مطلب ہوا، لیکن اس کی جو وضاحت ہے وہ قرآن کریم کے اعتبار سے بھی مکمل نہیں ہے۔ تو اب حسنہ کیا، اس کو مجتہد بھی نہیں بتا سکتا، اس کا مطلب کوئی نہیں بتا سکتا۔ اچھا کیوں نہیں بتا سکتا؟ یہ سوال کیوں نہیں بتا سکتا؟ لفظ حسنہ نکرہ ہے، نکرہ، اگر اس پہ الف لام ہوتا یعنی الحسنہ ہوتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر الحسنہ ہوتا تو کوئی خاص نیکی کی طرف اشارہ ہوتا۔ لفظ حسنہ نکرہ کی شکل میں ہے، یہ واضح نہیں کہ وہ نیکی کیا ہے، لہذا اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں بیان کر سکتا، کوئی نہیں جانتا، ہاں چاہے مر جائے وقت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، نہیں جانتا۔ اس کا مطلب صرف اور صرف معصوم جانتے ہیں اور معصوم ہی بتا سکتے۔ چنانچہ معصوم کی بارگاہ میں ہمارے علماء کرام بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب بتائیے، تو معصوم نے فرمایا مثلا حسنۃ، اس میں دو بار، ایک بار حسنہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی حسنہ دو مرتبہ فرمایا کہ جو آخرت میں حسنہ ہے، آخرت میں جو حسنہ ہے، رضوان اللہ والجنت فی الآخرہ، جو حسنہ یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت میں ہے، اس سے دو چیز مراد ہے، ایک رضوان خدا اور دوسرے جنت پروردگار۔ اب دیکھیے یہاں پہ معصوم کے علاوہ کوئی بھی اس کی تشریح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم رضوان ہی کو سمجھتے ہیں جنت ہے، رضوان اللہ، رضوان جنت نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد والجنہ الگ سے آ رہا ہے، کیونکہ اگر رضوان کے معنی ہی جنت کے ہوتے تو الگ سے جنت نہ آتا۔ رضوان اللہ والجنہ فی الآخرہ،
جو ہم کہتے ہیں کہ معبود ہم کو آخرت میں حسنہ عنایت کر دے، تو اس سے دو عظیم شے مراد ہے، ایک ہے رضوان الہی اور دوسرے جنت ہے۔ خود رضوان جنت سے بڑھ کر ایک چیز ہے، ہاں جنت سے بڑھ کر۔ اب آپ دیکھ لیجیے، دنیا کی ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس قدر راضی ہونے کا نعرہ لگاتی ہے کہ باقاعدہ رضی اللہ عنہ میں لگانا ہوتا ہے ہر نام کے ساتھ، رضی اللہ عنہ۔ یعنی یہ ہے کہ آخری منزل یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کبھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرو، اگر میری بیٹی تم سے راضی ہو جائے تو یقیناً اللہ اگر انہیں راضی کر دیا تو پھر اس سے بہتر کوئی جنت نہیں ہے۔ یہ حسنہ ہے آخرت میں، دنیا میں کیا ہے؟ التوسعۃ فی المعاش وحسن الاخلاق۔ دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ کہ پروردگار عالم روزی کو فراخ کر دے، وسیع کر دے۔ پروردگار عالم اخلاق حسنہ عنایت فرمائے، بہترین۔ یہ ہے حسنہ دنیا، اس کو کوئی حل نہیں کر سکتا، جو بھی حل کرے گا اپنے دماغ سے ادھر ادھر بتائے گا، اور جو اپنے دماغ سے بیان کرے، یاد رکھیں اس بات کو، کیا کلام معصوم ہے۔ معصوم فرماتے جو اپنے دماغ سے بھی تفسیر بیان کرے اور اتفاق سے صحیح نکل بھی جائے، فرض کیجیے دماغ لگایا، بڑی تفسیریں دیکھی، ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے ایک نتیجے پہ پہنچا، وہ بھی اپنی رائے سے پہنچا، تو فرماتے اس پر بھی اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اس وقت ملے گا جب وہ ہماری طرف رجوع کرے اور ہم سے تفسیر۔ ایک سلوات پڑھی محمد فرماتے ہیں، ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، کلمات الہی میں تبدیل نہیں، ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ عزیزو، ہمارے اور آپ کی کیا وجہ؟ صرف اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو جانے کی بنیاد پہ فرشتے ہمارے ہمراہ ہیں ہمہ وقت، اور وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں، ہمارے ہمراہ ہیں، اور آخرت میں بھی ہمیں سلام کرتے ہیں، اور وہ ہمارے زائر ہوتے ہیں، ہم گویا مزور ہوتے ہیں، ہماری وہ زیارت کرتے ہیں۔ کیا عالم ہے، کیا عظمت ہے ان ذوات مقدسہ کی کہ جن کے طفیل میں ملائکہ پیدا ہوئے ہیں، اور وہ جب ان کی زیارت جب انہوں نے کی تو سبوح قدوس کی تقدیس اور تسبیح کرنے لگے کہ معبود یہ ذات مقدس کون ہے۔ جب تعارف کرایا گیا کہ تمہاری خلقت ان کے نور سے ہوئی ہے، تو سارے قرۃ الملائکۃ للہ ساجدین، سارے ملک سجدے میں گر گئے۔ حاضروں، زیارتیں کتنی زیارت ہے؟ انسان زیارت عظیمہ کر کے اپنے آپ کو ملک سے بالا کر سکتا، ملائکہ سے بالا کر سکتا، زیارت کی ذریعے۔ کیونکہ زیارتوں میں یہ آیا ہے کہ فوج ینزل فوج یصعد، مولا کے حرم میں فرشتوں کا ایک گروہ آتا ہے، زیارت کرتا ہے اور پھر زیارت کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک رہتا ہے۔ حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ یہ وہ بقعے ہیں کہ جو فرشتوں کی آمد و شد کا محل ہے،
یہ وہ حصہ زمین اور خطہ سرزمین ہے کہ یہاں پہ ملائکہ کی فوج آتی ہے، زیارت کر کے جاتی ہے۔ اس خطہ زمین میں ملائکہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، پروردگار عالم ملائکہ کو جو بھیجتا ہے زیارت کے لیے، تو جب یہ واپس جاتے ہیں تو دوبارہ یہ واپس نہیں آتے، نئے فرشتے کی تخلیق ہوتی ہے، وہ زیارت کرتے ہیں پھر جاتے ہیں پھر نئے فرشتے، یہ سلسلہ رہتا ہے۔ عزیزوں معصوم فرماتے ہیں کہ تسیر و مختلف ملائکہ، یہ روضے معصومین یہ مختلف ملائکہ ہے، فرشتوں کی آمد و شد کا محل ہے، لیکن معصوم کی بارگاہ میں ہاتھ کو جوڑ کر عرض کریں گے کہ اے میرے آقا، آپ نے یہ فرمایا ہے یقیناً ملائکہ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن ملائکہ ہی تنہا کہاں آتے ہیں، ہم بھی تو وہاں زیارت کرنے جاتے ہیں، دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ زیارت کرتے ہیں، اور آپ نے تو ملک کا تذکرہ کیا، ہم لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ شاید مولا کا مقصد یہ ہو کہ تم اگر آؤ زیارت کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ آؤ، خلوص نیت کے ساتھ آؤ، تو فرشتے جب تم پورے طور پر آداب کے ساتھ زیارت کر لو گے تو وہ فرشتہ جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آ کے کہتا ہے کہ تمہارے امام کے جگ نے تمہیں سلام کہلایا ہے، مطلب یہ ہوا کہ ہر زائر زیارت کر کے اتنا پاک و پاکیزہ و طیب و طاہر ہو جاتا ہے کہ وہ ملک بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو وہاں زائر اگرچہ انسان جاتا ہے لیکن پلٹ کے ملک بن کے جاتا ہے، گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو کر۔ اس لیے ملائکہ کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے دامن سے متمسک رہنے والے شیعہ بھی جب زیارت کر کے فارغ ہو کے جاتے ہیں تو ملک بن کر یہاں سے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ زیارت یعنی معصوم سے ملاقات کرنا اور مکمل آداب و شرائط کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ کہنا سرحانے جا کے یہ کہنا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا آپ پر سلام، اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی، میں آپ کی زری کے سامنے کھڑا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے الفاظ آپ سن رہے ہیں، میرے سلام کا آپ جواب دیتے ہیں۔ عزیزوں، جب سلام کیا جاتا ہے تو حضرت جواب سلام دیتے ہیں، بس ان کے سلام کا انداز الگ ہوتا ہے اور ہر ایک کا جواب بھی الگ الگ ہوتا ہے، کون کس پریشانی میں ہے اس کی پریشانی سے ہاتھ دور کر دی جاتی ہے، کسی کو حق سے بچایا، کسی کو غرق سے بچایا، کسی کو انہدام سے بچایا، کسی کو تصادف سے بچایا، مختلف طریقوں سے بچایا جاتا ہے، اور یہ سب زیارت کے فوائد۔ اب یہاں پہ زیارت اربعین کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اربعین کا عدد بھی آپ کو معلوم ہے کہ اربعین کے معنی 40 ہے، اور 40 کا عدد یہ کمال کے لیے استعمال ہوتا ہے، منتہائے کمال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بتایا آپ کی خدمت میں نطفہ جو ہے کمال کی منزل میں 40 دن میں پہنچ کر علقہ بنتا ہے، علقہ کمال کی منزل میں 40 دن میں وہ مضغہ بن جاتا ہے، اور پھر مضغہ کے بعد جب 40 دن میں مکمل سے کمال حاصل ہوا تو انسان کی صورت اور شکل بننے لگتی ہے، پھر مسئلہ آگے بڑھتا ہے ولادت کی طرف، اور گوشت کے اوپر باقاعدہ جو پوست وغیرہ چڑھائی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ آگے اربعین۔ زیارت میں جو لفظ اربعین آیا ہے، ایک تو حدیث اربعین کے بارے میں سناتے ہیں، معلوم ہے اربعین میں کتنی خصوصیات ہیں۔ لفظ اربعین 40 کے عدد میں ایک روایت میں کہ من اکل لقمۃ من حرام، اگر کوئی حرام لقمہ ایک عدد منہ میں رکھ لے، ایک عدد، اور اسے کھا کے باقاعدہ آدمی کر لے، ہاں اتر جائے گلے سے، لم يقبل اللہ منہ صلاۃ
40 لیلۃ، 40 رات تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوئی. 40 رات. اسی طرح سے ہے من شرب الخمر، جو شراب پی لے لم يقبل اللہ له صلاة 40 لیلۃ، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور اگر وہ پھر پی لیتا ہے، 40 دن مکمل ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، پھر پی لیتا ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ نماز اس کی مزید قبول نہیں ہوگی. اور اگر اسی حالت میں مر جاتا ہے، توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ خدا بند عالم اسے دوزخ میں ڈالے گا اور اس کی ایک خاص غذا تیار ہوگی کہ من طینۃ خبالہ، لوگوں کے جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والی پیپ کا ذخیرہ کیا جائے گا، اس ذخیرے سے اسے غذا کی جائے گی. بہرحال 40 کا عدد روایتوں میں اس طرح سے آیا ہے. زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام یا ابتی، بابا اپنے نانا سے مخاطب ہوتے ہیں، یا ابتی، بابا جو آپ کی زیارت کرے اس کا اجر آپ کیا بتاتے ہیں، اس کے اجر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے، جو میری زیارت کرے اور آپ کے والد کی زیارت کرے، آپ کی والدہ کی زیارت کرے، آپ کے بھائی کی زیارت کرے اور آپ کی زیارت کرے، خدا بند عالم مجھے یہ اختیار دے گا کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان کو تمام مشکلات سے، آخرت کی تمام سختیوں سے میں نجات دلاؤں، وَأُخَلِّصُهُم مِّنَ الذُّنُوبِ، اور ان کو تمام گناہوں سے ان کی معافی و تلافی میں کراؤں. یہ میں اس فریضے کو انجام دوں گا. زیارت بتایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کے پاس اسباب ہوتے ہیں، مگر بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، طرح طرح کے عذر بہانہ تراشی کی وجہ سے وہ زیارت نہیں کرتے. اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام آج کے امام کا بھی ارشاد ہے کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ترک کر دیتے ہیں جبکہ وہ زیارت پہ جا سکتے ہیں اور پھر بھی نہیں جاتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چاہنے والے ہیں، شیعہ ہیں. یاد رکھو جو زائرین ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور ایسا انسان جو زیارت کرنے نہیں گیا لیکن ہمارا ماننے والا ہے اور زیارت پہ نہیں گیا، عمدن نہیں گیا، استطاعت کے باوجود نہیں گیا، آخر وہ جنت جائے گا لیکن من دون المؤمنین، دونہا دون المؤمنین فی الجنہ، جنت میں جو مومنین کا درجہ ہوگا اس درجے سے یہ نیچے و کم تر ہوگا. یعنی زائرین کا جو درجہ وہاں ہوگا قیامت میں جنت میں جو مقام ان کا ہوگا اس مقام سے نیچے اس کا مقام جنت میں پہنچ گیا. ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من زعم انہ لنا شیعہ، جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے اور
कुदरत और इख्तियार के बावजूद, इख्तियारात के बावजूद असबाब फराहम है, तब भी वो हुसैन की ज़ियारत को नहीं चाहता, जान की ज़ियारत छोड़ता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि उधर से ज़ियारत छूट जाती है तो दूसरे साल इंसान करता है या साल में किसी वक्त भी जाता है, लेकिन वो कोई परवाह ही नहीं करता और अपने आप को शिया कहता है। मंज़ाम अन्नहु लना शिया, और ज़ियारत को नहीं जाता है। याद रखें कि जैसे तमाम ज़ायरीन जन्नत में जाएंगे, ये भी जाएगा, लेकिन फहुआ ज़ैफ़ान अल जन्ना, ज़ैफ़ान अहलिल जन्ना, वो ऐसा होगा कि जितने ज़ायरीन जो उनको अल्लाह ने जन्नत बुलंद मकाम अता किया है, ये उन सब का सिर्फ मेहमान होगा, ऐसा मेहमान जिसके पास कोई घर नहीं, मेहमान बिला खाना। लिहाजा जन्नत में जाने के बाद उसका अपना ठिकाना, अपना मकाम होना चाहिए। और इससे बेहतर मकाम क्या होगा कि जब जन्नत में पूछा जाए तो कहाँ रहोगे, किस जगह रहोगे, तो वो कहेंगे मैं हुसैन के पास रहूंगा, हाँ उनकी हमसायगी में रहूंगा। जिन उनकी ज़ियारत को नहीं जाता था तो किस मुंह से कहेगा। रिवायत है कि फहुआ ज़ैफ़ान अहलिल जन्ना, वो जन्नतियों का मेहमान होगा, खुद वो साहिबे खाना वहां नहीं होगा। ज़ियारत अरबनी, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, सलाम हो आप पर अल्लाह के वली, सलाम हो आप पर अल्लाह के हबीब, सलाम हो आप पर अल्लाह के खलील, सलाम हो आप पर के आप भी खलील और आपके वालिद भी खलील, सलाम हो आप पर है मजलूम हुसैन, सलाम हो आप पर है कुर्बतों में असीर, सलाम हो आप पर है वो जो खुशे गिरिया और शफा है। मैं गवाही देता हूँ अशहदु अन्नका वलीयुल्लाह वब्नु वलीयही, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के वली के बेटे हैं। मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सफ़ी हैं और अल्लाह के सफ़ी के बेटे हैं। फाज़ा, और आप करामत के दर्जे पर फाइज हैं। अकरमतहु, माबूद तूने हुसैन को शहादत जैसी अज़मत और फजीलत इनायत फरमाई है। वह अबौतहु बिस्सआदा, और तूने उन्हें सआदत इनायत फरमाई है। हुसैन कौन है? हुसैन वो हैं कि पैगंबर फरमाते बिही तसअदून, अगर सआदत चाहिए तो हुसैन के दामन से मुतमस्सिक हो जाओ। वबिही यतशब्बसून, क़यामत तक आने वाले लोग अगर सआदत चाहते हैं तो हुसैन के दामन से मुतमस्सिक हो जाए। बिही यतशब्बसून, कि हुसैन को चाहते हैं, मानते हैं, यकीनन हुसैन उनका दामन पकड़े और उसे जन्नत में ले जाएंगे। वमन आउन्नत, लेकिन जिसने हुसैन से अदावत की है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सुनेगा। मेरा सलाम हो उस पर जिसे अल्लाह ने सआदत इनायत फरमाई। वश्तबैतहु बिदीबिल विलादा, माबूद तूने ऐसी तैयबो तहारत और पाकीज़ा विलायत और विलादत इमाम हुसैन को इनायत फरमाई है कि ऐसी विलादत किसी को इनायत नहीं फरमाई। आप बताइए, क्या सरकारे दो आलम इमाम हुसैन से पहले नहीं हुई? क्या अली इमाम हुसैन से पहले नहीं? हत्ता हसन इमाम हुसैन से पहले नहीं? फिर क्यों इतना इंतजार करता रहा फितरों से कि जब इमाम हुसैन आए तब आया? क्यों इतना इंतजार किया? क्या जरूरत? याद रखिएगा, इस बात को याद रखिए, जब तक हुसैन की विलादत नहीं हुई थी, कायनात में ऐलान नहीं हुआ था कि नजात का वसीला आम कौन होगा। इधर हुसैन पैदा हुए, ऐलान हो गया कि एक नजात
का आम वसीला मैंने पैदा कर दिया है। ये वो वसीला है कि इसके मजलिस में आके जन्नती बन सकते हो, इसके मजलिस में आके जूतियों को ठीक करके जन्नती बन सकते हो, मातम करके जन्नती बन सकते हो, और तुम सही खुलूस से नियत से इनकी शान में कसीदा कह के जन्नती बन सकते हो, मरसिया कह के जन्नती बन सकते हो, तबर्रुक बांट के जन्नती बन सकते हो, तबर्रुक लेके जन्नती बन सकते हो, मजलिसों की इज्जत और एहतराम करके जन्नती बन सकते हो। ऐसी जात का ऐलान अब तक नहीं हुआ। इधर हुसैन पैदा हुए, उस तरफ आप देखिए, कभी कहीं दरदारी चले आ रहे तो कभी विद्युत चले आ रहे तो कभी कोई चला आ रहा है। ये जितने दुख दर्द के मारे थे उसी वक्त चले आए, जबकि इनकी तारीफ तो यही मिलता है कि कितने हजार साल से किस जजीरे में कौन पड़ा हुआ था, किस जजीरे में कौन पड़ा हुआ था, ये तो सारी तारीफ मिलता है। क्यों नहीं आए? ऐलान नहीं हुआ। बस अजीजों, अरबाईन हमें परवरदिगार आलम तौफीक दे और हम लोग अपने अज़्म के साथ उनको मुकम्मल मुसम्मम हो, असबाब फराहम हुए कि यकीनन हम भी जाएंगे, हुसैन मज़लूम को करीब से अर्ज़ अदब करेंगे। मेरे आका क़ज़ा व क़दर मानी थी, उस वक्त हम न आ सके, लेकिन आपकी सदा इस्तिग़ासा तो आबा व अजदाद की सुल्बों से होते हुए क़यामत तक के पैदा होने वालों की सुल्बों में है, माओं के रहनों में वो आवाज़ है, हल मिन नासिरिन यंसुरुना की। हाँ अज़ीज़ों, ये अरबईन एक अज़ीम ज़ायर, अज़ीम ज़ायर, नाम है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी। कभी कभी बयान होता है कि जाबिर जब करबला पहुंचे, उनके साथ एक बहुत बड़ा मुफस्सिर, बहुत बड़ा मुफस्सिर, नाम है अतिया कूफी, लेकिन जाबिर की नजर काम नहीं कर रही है, उन्हें नजर नहीं आ रहा है। अतिया कूफी उनका हाथ पकड़े हुए हैं। जाबिर कहते हैं, ऐ अतिया, मुझे हुसैन की कब्र के पास ले, लेकिन कब्र के पास ले जाने से पहले मुझे गुस्ल करना है। फरात जाते हैं, फरात से गुस्ल करते हैं, तो गुस्ल करके फारिग हुए। तो अब रिवायत में देखिए अजब जुमला है। रिवायत का जुमला यह है कि जनाबे जाबिर ने गुस्ल करके लिबास इहराम को पहन लिया। अजब, लिबास इहराम। हाँ अजीजों, जाबिर ने दर्श दिया कि जो हुसैन का ज़ाहिर होता है वो हाजियों से कमतर नहीं होता है। ये हुसैन मरकज है, अगर हुसैन न होते तो ये मक्का भी बरकरार न रहता, हुसैन न होते तो काबा भी बरकरार न रहता। अजीजों, हाजियों का लिबास पहना, इहराम का लिबास पहना, और एक मरतबा आगे बढ़े, चंद कदम आगे बढ़े थे। मरतबा अतिया कूफी कहते हैं, ऐ जाबिर, आगे अभी न बढ़ो, ऐसा लगता है कि कोई काफिला आ रहा है, कहीं दुश्मन का न हो, कहीं दुश्मन न आ रहे हों। एक मरतबा अतिया कूफी हाथ पकड़ के जाबिर का एक गोशे की तरफ ले जाते हैं ताकि देखें कि वो कौन है। अगर बनी उमैया के लोग हों तो हम छू जाएं, मख्फी हो जाएं। लेकिन थोड़ी देर में अतिया कहते हैं, जाबिर, ऐ जाबिर, जो काफिला करबला से कूफा, कूफा से शाम रवाना हुआ था नबी गादियों का, वो काफिला वापस आ रहा है, करबला की तरफ आ रहा है। हाँ अजीजों, आप ये बात याद रखें, हमेशा हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा। अभी मैंने जो बयान किया इससे भी आपने अंदाजा लगाया होगा कि जाबिर को दिखाई नहीं दे रहा था। अजीजों, जाबिर नाबीना नहीं थे, उनकी तारीफ पढ़ लिए, नाबीना नहीं थे। नाबीना तो बाद में हुए हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के जमाने में जब सलाम कहलाया था। यहाँ क्या बात है, जाबिर इतना रोए थे करबला पहुंचकर, इस कदर गिरिया किया था, इतना रोए थे कि आंखों में आंसू इस कदर ज्यादा थे कि नजर नहीं आ रहा था। अतिया कूफी को पकड़ के एक
ایک مرتبہ قبر کے پاس گئے. قبر کے پاس جیسے ہی پہنچے آواز دی یا حسین یا حسین یا حسین. 3 بار آواز دی اور آواز دینے کے بعد کہتے ہیں حبیب اللہ یجیب حبیبہ. کیسا دوست ہے, زندگی بھر تو میں نے حسین کو سلام کیا اور حسین میرے سلام کا جواب دیتے تھے. آج حسین میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں تو حسین کا دوست ہوں. ہاں عزیزو, ایک مرتبہ خود ہی فرماتے ہیں انا لکل جواب. کہاں جواب ہے؟ آپ کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی, آپ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. ہاں عزیزو, یہی بین کا سلسلہ تھا. ایک مرتبہ وہ قافلہ نزدیک پہنچا. جیسے ہی نزدیک پہنچا ابھی قافلہ مکمل کربلا کی سرحد میں قدم نہیں رکھا تھا. ایک مرتبہ بچوں نے, نبی دادیوں نے اپنے آپ کو ہماری سے نیچے گرا دیا, تڑپتے ہوئے کسی طرح سے اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں پہنچایا. ہاں عزیزو, زینب ام کلثوم کا عجب عالم تھا. آپ جو یہاں پہ حلقہ وغیرہ دیکھتے ہیں, انجمن میں کبھی حلقہ دیکھتے ہیں, چاروں طرف سے اکٹھا ہو کے ماتم کرتے ہیں, عجب نہیں وہاں سے لیا ہو. ایک مرتبہ زینب ام کلثوم نے ایک حلقہ تیار کیا اور ایک مرتبہ سب کو لے کے میدان کربلا کا گشت کرنا شروع کر دیا اور فرماتی تھی اے بیبیوں, تمہیں معلوم ہے یہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے علی اکبر کو تیر لگا اور ان کا سینہ چھلنی ہوا, برچھی لگی. یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بھائی عباس کا بازو قلم ہوا. عزیزو, جگہ جگہ بیان کر رہی ہیں, بتا رہی ہیں. ایک مرتبہ ام کلثوم نے باقاعدہ مجلس پوری پڑھی. یہ پہلی مجلس ہے جو کربلا کے میدان میں ان اسیران اہل بیت نے پڑھی اور جناب ام کلثوم نے پڑھی, زینب نے مجلس پڑھی. مجلس تمام ہوئی, کچھ بچے ابھی بھی ہیں. ایک مرتبہ نہر فرات کی طرف آگے بڑھے, بچوں نے ظرف میں پانی بھرا, پانی لے کے آئے. کہا ایک مرتبہ ہم اپنے آقا سے عرض کرتے ہیں آقا, اس وقت پابندی تھی پانی کی, اب پانی کی پابندی نہیں. پانی کو حسین مظلوم کی قبر پہ بہا دیا. آزادارو, حسین مظلوم کی قبر پہ بہایا. لیکن یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام پر زینب نے ایک جملہ فرمایا ہے اے میرے بھائی حسین, ایسا ممکن ہے آپ کی بہن سارے مصائب آپ کی بھلا دے, ساری سختیوں کو بھلا دے, لیکن ایک مصیبت آپ کی بہن زینب کبھی نہیں بھلا سکتی. وہ مصیبت یہ ہے کہ آپ کا فرات کے کنارے پیاسا ذبح کیا جاتا, یہ کبھی زینب نہیں بھلا سکتی. ہاں عزیزو, جب روانگی کا وقت آیا تھا, مدینے کی طرف روانہ ہونا چاہتے تھے. ایک مرتبہ امام زین العابدین آگے آئے, اپنی انگشت مبارک کو قبر حسین پر رکھ دیا اور ایک مرتبہ ایک عبارت لکھی ھذا قبر الحسین الذی قتلہ عطشانا. یہ اس مظلوم حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مار ڈالا گیا. اتنا کہنے کے بعد ایک مرتبہ فرات کی طرف مخاطب ہوئے, اے نہر فرات, ایسا لگتا ہے کہ روز عاشورا تو ہم پر حرام ہو گئی تھی, کیا تو اس کے بعد اب تک بہ رہی ہے؟ علماء فرماتے ہیں امام کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ نہر فرات خشک ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. معبود اس عبادت کو قبول فرما,
परवरदिगार को बेहतर जानता है। मामून जो भी अपने दिल में हाजत रखता है, परेशानी जिसके साथ है, जो भी किसी मुश्किल में है, मामून इस मुकद्दस मकाम से किसी को मैं वापस न करूँ। जो भी परेशान है उनकी परेशानी को दूर करूँ, जो मकरूज है उनसे कर्जों को अदा करूँ, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद करना, हमारी औलाद को मामून नेक बनने की तौफीक इनायत फरमाए, आखिरत में हमारी बख्शिश का जरिया करार दे। मामून उलमाए किराम ने जो जाने राम हमारे माँ बाप का साया हमारे सर पर कायम दायम रखे। मामून हमको हुसैन मजलूम का सही अज़ादार बना ले। मामून हमको हुसैन मजलूम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा और आदाब ज़ियारत के साथ हज़रत की ज़ियारत करने की तौफीक इनायत फरमा। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हज़रत का ज़ुहूर हम सब के लिए आफियत